हमेशा उस जगह बैठो, उन लोगों की बात सुनो जो एतराज़ कोई भी हो आप ज़रूर करें। एक अच्छे अखलाक से कोई भी एतराज़ करें, कुरान से करें, हदीस से करें, हज़रत मिर्ज़ा साहब की किताबों से करें, कोई جی मसला नहीं है। جزاک اللہ. लेकिन नफ़रत جزاک اللہ करना ویسے. जहाँ भी कोई सिखाए आपको, गाली देना सिखाए कि फ़लाँ को गाली दो, वहाँ कभी ना बैठो यार, वहाँ जाने की جی ज़रूरत ही نہیں ہے آپ جزاک اللہ. جزاک اللہ ویسن الجزا. میرا ان سے اختلاف اسی بات پہ ہوا تھا کہ میں نے کہا کہ بھائی آپ نے اعظم مرزا صاحب سے اگر اختلاف کرنا ہے تو جینون کریں، ان کی کتابوں میں سے نکال کے لے کر آئیں جس طرح پہلے بھی پرچیاں لے کر آتے تھے. لیکن یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں پہلے تم دشان ترازی کرو ان پہ، اس کے بعد تم مسلمان ہو گئے، یا تم حضرت مرزا صاحب نہ کہو، یا تم سیدہ نصرت جہاں بیگم صاحبہ کو عزت سے نام نہ لو. یہ مناسب بات ہے؟ اگر میں نے حضرت مرزا صاحب کی شادمیت بھی کی ہے، اللہ مجھے معاف کرے، تو میں نے یہ اپنے ہی جماعت والوں بھائیوں کے اکسانے پر کی ہے، سرکاری مسلمانوں کے اکسانے پر کی ہے، میں نے خود دل سے نہیں کی. حضرت مرزا صاحب آج تک حضرت مرزا صاحب کہتا ہوں. اور یہ نسلی آدمی کی پہچان ہوتی ہے، جس گھر میں کھاتا ہے، جس سالی میں کھاتا ہے، اس میں کبھی چھید نہیں کرتا. ہمارے بزرگ مر بھی جائیں گے نا کہ ہم اپنے بزرگ سے علیحدگی اختیار کر لیں گے، اختلاف کر لیں گے، تو کبھی ان کے خلاف بھونکیں گے نہیں. یہ ایک نسلی آدمی کی پہچان ہے. اپنے بزرگوں سے جب اختلاف ہو جاتا ہے، لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، بہت ہو جاتے ہیں خاندانوں میں، تو کبھی ان کے خلاف بھونکتے نہیں ہیں، کبھی دوسروں کی گودوں میں بیٹھ کے، دشمنوں کی گودوں میں بیٹھ کے. تو بہتر یہی ہے کہ اگر میں حضرت مرزا صاحب نے بریت کا اظہار کیا، بے شک کیا، میں وثوق کے ساتھ کہتا ہوں میں نے کیا، میرے کچھ اختلاف تھے. لیکن یہ اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ میں حضرت مرزا صاحب پہ دشنام ترازی کروں، یا ان کو حضرت نہ کہوں، یا خلیفۃ ثانی علیہ رحمہ نہ کہوں، یا سیدہ نصرت جہاں بیگم صاحبہ کا نام عزت سے نہ لوں. اور عورتوں کا کیا قصور ہے؟ عورتوں کو بیچ میں لے کر آتے ہیں. اگر تمہیں مرزا صاحب سے شکایت ہے تو وہیں تک ہی رہو نا، ان کے گھر کی خواتین تک نہ جاؤ. یہ ساری باتیں میری تھیں جس سے ان لوگوں میں اور مجھ میں اختلاف پیدا ہوا. ایک مہینہ بھی کہانی نہیں چلی ہے، باقی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کب تک یہ چلے گا. اور میں بہت بری طریقے سے ننگا ہو چکا ہوں، ایک اللہ تعالیٰ سوال مجھے معاف کرے. ذہن میں آیا ہے کہ آپ اکثر نا خلیفہ ثانی کا نام لیتے ہیں، تو آپ کو ان کا نام پتہ ہے؟ آپ اکثر کہتے ہیں خلیفہ ثانی، خلیفہ ثانی، تو آپ کے باقی خلفاء کو آپ جانتے ہیں، ان کا نام پتہ ہے یا خلیفہ ثانی کا نام پتہ ہے آپ کو؟ جی جی مجھے الحمدللہ خلیفۃ ثانی علیہ رحمہ کا نام بھی پتہ ہے، ان کے بھائی کا نام بھی پتہ ہے، اور خلیفۃ الرابع کا نام بھی پتہ ہے، خلیفۃ الخامس کا نام بھی پتہ ہے، تو مجھے سب پتہ ٹھیک ہے، ہے. کوئی 25 اکثر آپ نا میری ایج جب بات کرتے 24 ہیں تو 25 سال ہمیشہ نا میری ایج خلیفہ ہے. ثانی کی بات کرتے ہیں، آپ کسی اور کی بات نہیں کرتے. اس لیے میں نا آپ سے وہ ذہن میں آ گیا تو میں نے کہا پوچھ لوں، خاک پتہ سر نہیں بھائی، کیوں آپ سے. میں بچہ نہیں ہوں، میں بچہ نہیں ہوں، میری 25 اچھا سال عمر ہے، 25 ایئرس. بچہ نہیں ہوں میں. جی جی، دسمبر میں آپ 26 کے ہو جائیں گے، وہ مجھے اندازہ ہے، کوئی نہیں ساری مسئلہ. خبریں آپ کو ہیں، ساری خبریں آپ کو ہیں، پھر بھی آپ مجھ سے اتنے نہیں سوال نہیں، کر رہے آپ ہیں. نہیں بولا مجھے تھا، لگ رہا ہے آپ نہیں بولا تھا، مجھے آج لگ ہی رہا ہے آپ کو بولے میری تو تب میں نے پوچھا. فیملی کی انفارمیشن بھی آپ کے پاس نہیں ہوگی، نہیں نہیں، یقیناً کوئی، ہوگی. میں نہیں یقیناً جانتا ہوگی. آپ کو بھائی. نہیں نہیں، کوئی ایسی بات نہیں، نہ میں آپ کو نہیں جانتا، نہ آپ کی فیملی کو جانتا ہوں. جو میری آج میرے خیال ہے پہلی دفعہ آج کے دن ہی دوسری دفعہ آپ سے بات ہو رہی ہے. صبح طاہر کی براڈس پہ ہلکی سی بات ہوئی اور آج دوبارہ ہو رہی ہے. میں آپ کو بالکل نہیں جانتا. آپ صرف یہ ہے کہ میری خواہش تھی آپ سے کچھ سوالات کرنے کی، تو میں نے کہا آپ سے کروں اور ایک بڑا میں بھائی ہونے ایک کے گروپ میں ناطے آپ کو شامل تھا، سمجھاؤں. میں ایک واٹس ایپ گروپ میں شامل تھا، مربی شاہی صاحب بھی تھے، صفیہ بی بی تھیں، اور 2-3 لوگ اور بھی تھے. ان سے تو بہت پرانی بات چیت ہے میری. ان کے بڑے بھائی ہیں، حسینی انکل کو بھی جانتے ہیں، مربی شاہی صاحب کے. تو ماشاءاللہ کافی ہے، بس اتنا ہی کافی ہے، اس سے زیادہ بتاؤں گا تو پھر بہت زیادہ مسئلہ ہو جائے گا. کہ آپ کی وہ جو بھی آپ اپنے آپ کو سیو کرنا چاہتے ہیں آپ کریں، لیکن یہ ہے کہ تھوڑا اپنا خیال بھی کریں اور اپنے بارے میں ضرور سوچیں. جو ہم اکثر یہ قرآن کی آیت کوٹ کرتے ہیں کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے. آپ کا جو آپ عقیدہ رکھنا چاہتے ہیں آپ رکھیں، کسی قسم کا بھی آپ ہماری مخالفت کرتے ہیں کریں. آپ کسی اور فرقے میں یا آپ جس طرح سرکاری مسلمان بھی بننا چاہتے ہیں آپ رکھیں، لیکن ہے کہ ایک احترام کے دائرے میں ایک دوسرے کی مخالفت کریں. آپ سوالات لے کے آئیں، آپ ضرور کریں یہ کہ، لیکن کسی کو گالی گلوچ نہ کریں، کسی کے کہنے پہ پرووک نہ ہو، کوئی بھی ہو، چاہے پلیز میں 1 منٹ. کیوں نہ ہو. جی کسی ایک اور نے سوال، بات ایک کرنی ہے؟ بات میں کر لوں ان سے. جی 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 ہاں جی، ضرور میرے کریں 1 کریں. منٹ دے دو پلیز، مہربانی. جی رحیل صاحب. جی السلام علیکم رحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے صرف ایک ہی بات پوچھنی تھی کہ یہ جو جتنا کچھ بھی یا جو کچھ بھی حالات آپ پہ گزرے، جو کچھ بھی آپ نے فیس کیا، جس بھی اس سے راستے سے گزرے، تو آپ کو اس راستے سے ابھی تک نصیحت جو ہوئی وہ کیا ہوئی؟ نصیحتیں تو بہت ہو گئی ہیں.
سب سے بڑی نصیحت یہ ہوئی ہے کہ کوئی بھی کام جذبات میں آ کے نہیں کرنا چاہیے. بڑے ہمارے بزرگ صحیح کہہ کے گئے ہیں, بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے. جذبات میں آگے فیصلہ جو بھی کرو گے غلط ہی ثابت ہوتا ہے. باقی اللہ تعالیٰ استقامت دے. آپ لوگ دعا کریں میرے لیے. جزاک اللہ وحسن الجزا. جی ویک جاٹ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ٹھیک ہے جی. وعلیکم السلام رحیل بھائی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحیل بات ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਤੂੰ ਜਮਾਤ 'ਚ ਤੁਰ ਵੀ ਜਾਈਏ ਨਾ ਤੇ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਫਰਕ ਕੋਨੇ ਪੈਂਦਾ. ਸਾਡੇ ਜੇ ਕੀੜੇ ਉਂਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰੱਖਦੇ. ਜੇ ਗਲਤ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੋਏ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏ, ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮੇਰੀਆਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ 3-4 ਵਾਲੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ. ਤੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪੁੱਠੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੱਢੀਆਂ ਤੋਂ ਉਂਝ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਝਗੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ. ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਵੀਰਾ ਵੇ ਜੇ ਤੂੰ ਤੁਰ ਵੀ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੇ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਜਮਾਤ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ. ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਝਗੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿ ਪੁੱਠਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲ. ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਗਲਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ. ਬਹੁਤ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇ. ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਤੂੰ ਜੇ ਵੇ ਕਿ ਬਾਊ ਜੇ ਤੂੰ ਮਸਲਨ ਦੂਸਰੀ ਜਮਾਤ 'ਚ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਲਤ ਲੱਗ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਨਾ ਕਹੀਂ. ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਰ ਜਾਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿਣਾ. ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹਦੂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ. ਤੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ. ٹھیک ہے جزاک اللہ. کوئی بات نہیں ذرا بڑے میرے سینئر ہیں, کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آپ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ 6-7 ਵਾਰੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੰਟਾ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਮਲਕ ਦੀ ਦੁਆ ਆਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਪੰਗੇ ਪਏ ਨੇ. ਮੈਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ اللہ ਨਹੀਂ کی ਕਰ رضا کے لیے معاف کریں. ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੈਂ اللہ کی رضا ਬਰਦਾਸ਼ਤ کے لیے ਨਹੀਂ ਕਰ درگزر ਸਕਦਾ. کریں. ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰਵਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਰਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਛੁਰੰਡੇ